بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک کلام سے جو سبھی کے دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں میاں عباس قیصر ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل ہینڈ۔ آج کا ٹاپک شناخت پریڈ کے حوالے سے ہے۔ تو شناخت پریڈ پر بات کرتے ہیں کہ شناخت پریڈ کی کارروائی گواہان کی یادداشت کی آزمائش ہے۔ کارروائی شناخت پریڈ ملزم میں بہت سے اشخاص کو جو ملزم سے قد، عمر اور جثے میں ملتے جلتے ہوں، ملزم کے ساتھ ایک قطار میں کھڑا کیا جاتا ہے اور پھر گواہان کو ایک ایک کر کے بلایا جاتا ہے۔ گواہ قطار میں ایک شخص کی شناخت کر لیتا ہے جسے اس نے جرم کرتے دیکھا تھا۔ شناخت پریڈ عام طور پر مجسٹریٹ کے روبرو جیل میں یا کسی اور محفوظ جگہ پر ہوتی ہے۔ شناخت کے وقت گواہ کا بیان کہ اس نے شخص شناخت شدہ کو جرم کرتے دیکھا تھا، شناخت میں اس وقت تک پیش نہیں کیا جا سکتا جب تک گواہ خود عدالت میں آ کر بیان نہ دے۔ یہ بیان صرف تائیدی ثبوت کے طور پر بیان پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر گواہ عدالت میں یہ بیان دے کہ وہ کسی شخص کو بھی بطور ملزم شناخت نہیں کر سکتا، تو پھر کارروائی شناخت میں دیا ہوا بیان قطعی طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس صورت میں کسی بات کی تائید کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو آرٹیکل 22 کے تحت یہ شہادت پیش کی جا سکتی ہے کہ اس نے شناخت پریڈ میں مجسٹریٹ کے سامنے ملزم کو درست شناخت کیا تھا۔ قانون شہادت میں کوئی دفعہ ایسی نہیں جس کے تحت کارروائی شناخت کو بنیادی ثبوت کے طور پر قبول کیا جا سکے، بجز اس کے کہ وہ شناخت دوران سماعت مقدمہ عدالت مجاز روبرو کی گئی ہو۔ دوران تفتیش شناخت پریڈ کروانے والا مجسٹریٹ اگر عدالت میں آ کر بیان دے کہ اس کے سامنے فلاں گواہ فلاں شخص کو فلاں جرم میں شریک شناخت کیا، تو یہ سنی سنائی شہادت تصور کی جائے گی اور ناقابل قبول ٹھہرے گی۔ ایسی شہادت صرف آرٹیکلز 140 اور 153 قانون شہادت کے تحت شناخت کرنے والے گواہ کی تردید یا تائید میں پیش کی جا سکتی ہے، اور اگر شہادت کرانے والا مجسٹریٹ اور گواہ دونوں عدالت میں پیش ہوں تو پھر شہادت پریڈ کی سابقہ کارروائی آرٹیکل 22 کے تحت ان دونوں کی تائید یا تردید میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ شہادت اب ہے کہ شہادت پریڈ کی کارروائی کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مجسٹریٹ جو شناخت پریڈ کروانے پر مامور کیا گیا ہو، اسے چاہیے کہ ان تمام افراد بشمول ملزم جنہیں پریڈ میں حصہ لینا ہو فہرست مرتب کرے۔ فہرست میں
سب کے نام، ماں، ولدیت، پیشہ اور پتہ درج یہ وغیرہ ہونے چاہیے۔ جب کوئی گواہ قطار میں کھڑے ہوئے شخص میں سے کسی کو شناخت کرے تو مجسٹریٹ کو نوٹ دینا چاہیے کہ کس سلسلے میں گواہ نے شناخت کیا ہے۔ اگر گواہ غلط آدمی کو شناخت کرے تو اس کا بھی نوٹ دینا چاہیے۔ محض یہ لکھ دینا کہ گواہ نے کسی صحیح آدمی کو شناخت نہیں کیا درست نہیں۔ ان تمام اشخاص کا تذکرہ درج ہونا چاہیے جن کو گواہ شناخت کرے، خواہ وہ شناخت صحیح ہوئی ہو یا غلط۔ اگر گواہ کہے کہ وہ کسی کو بھی شناخت نہیں کر سکتا تو یہ بات بھی تحریر کر دینی چاہیے۔ ملزم جو پریڈ میں شامل ہے اگر کوئی بیان دے یا کوئی شکایت کرے تو مجسٹریٹ پر لازم ہے کہ اسے ضبط تحریر میں لے آئے۔ اگر مجسٹریٹ اپنے ذاتی علم کی بنا پر کسی شک و شبہ کے بغیر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ شکایت باطل اور بے معنی ہے تو اپنی رائے کو نوٹ کر دے، ورنہ کہ اس کا تصفیہ عدالت مجاز سماعت پر چھوڑ دے۔ اسی طرح مجسٹریٹ کو چاہیے کہ اگر گواہ بھی شناخت کرنے سے پہلے کوئی بیان دینا چاہے تو اسے بھی لکھ لے۔ کارروائی شناخت پریڈ کے دوران مجسٹریٹ ان امور کا خاص خیال رکھے، ان کو رکھنا چاہیے، اور وہ یہ باتیں کارروائی شناخت کی فرد پر نوٹ کرنی چاہیے۔ وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1، گواہان شناخت پریڈ میں شروع ہونے سے پہلے ملزم کو نہ دیکھ سکے۔ نمبر 2، آنے والا گواہ کوئی ایسا اشارہ نہ کرے یا اشارہ نہ کر سکے جس سے اس کی شناخت میں مدد مل سکے۔ نمبر 3، گواہ شناخت کرنے کے بعد دوسرے منتظر گواہان سے کوئی رابطہ قائم نہ کر سکے۔ نمبر 4، اس سے فرد شناخت پریڈ میں یہ بھی لکھنا چاہیے کہ ملزم ہتھ کڑی میں تھا یا نہیں، اس کے پاؤں میں بیڑیاں تھی کہ نہیں، اور نیز کیا وہ جیل کے اندر مقیم تھے یا باہر سے لائے گئے تھے۔ اب ایک اور ضروری بات ہے، وہ یہ ہے کہ پولیس کی منعقد کی ہوئی شناخت پریڈ میں گواہان کا ملزم کو شناخت کرنا قابل ادخال ہو تو ضروری ہے، مگر یہ بہت ہی کمزور شہادت ہے، لہذا شناخت پریڈ کو اصولاً مجسٹریٹ کے کنٹرول میں ہی رہنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی مجسٹریٹ کسی صورت دستیاب نہ ہو سکے تو یہ ضمنی مرتب کر کے پولیس خود بھی شناخت پریڈ کروا سکتی ہے۔ اور جب بھی ملزم کا موقف یہ ہو کہ گواہان استغاثہ اسے شناخت نہیں کر سکتے تو یہ عدالت کو بجز استثنائی حالات میں ہدایت کرنی چاہیے کہ شناخت پریڈ کی کارروائی منعقد کی جائے۔ اگر عدالت اس نتیجے پر پہنچے کہ ملزم جو ہے اس کی استدعا میں کوئی وزن ہے تو اس کی شناخت پریڈ کروائی جائے، تو اس سے ہدایت کرنی چاہیے کہ ملزم کی باقاعدہ شناخت پریڈ کروائی جائے تاکہ گواہان کی صداقت کی آزمائش جو ہے وہ اس کو کیا، یعنی کہ آزمائش کا پتہ چل سکے، آزمائش کی جا سکے۔ عدالت کو زیر دفعہ
540 ضابطہ فوجداری ایسی شہادت حاصل کرنے کا کافی اختیار ہے۔ تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو شناخت پریڈ کے بارے میں یقینی طور پر علم ہو گیا ہوگا۔ تو میری دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اگر دیکھتے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ تو اس میں آپ لوگوں کی میرے لیے محبت ہوگی اور میں اسی میں خوش ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ نیکسٹ مزید کوئی اچھی ویڈیو لے کر آؤں گا تاکہ آپ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، خدا حافظ، السلام علیکم۔